السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان. میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خابر. ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، جنہوں نے کل حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے وہی کام شروع کر دیے ہیں جس سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ترمیم کے مسودے میں بے شمار تبدیلیاں کی جنہیں JUI نے قبول نہیں کیا. فضل الرحمان نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور وفاقی شریعت عدالت کے فیصلے کو بھی اہمیت دی اور کہا کہ ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دینی مدارس کے حوالے سے حکومت کے طرز عمل پر بھی اعتراض کیا اور اعلان کیا کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ سڑکوں پر ہوں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی صحت کے بارے میں جاری افواہوں پر بیرسٹر گوہر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے واضح کیا کہ PTI پر کوئی پابندی نہیں لگے گی اور پارٹی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پرامن طریقے سے کام کر رہی ہے. بیرسٹر گوہر نے PTI کے کارکنوں کی شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی جماعت کبھی بھی تشدد کے راستے پر نہیں چلے گی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے وہی تمام کام شروع کر دیے ہیں جس انہیں روکنے کی بات کی جا رہی تھی. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا الیکشن کے بعد ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا شروع کیا تھا اور وہ ایک اہمیت اختیار کر گئے تھے. 26ویں ترمیم کے معاملے میں وہ تھوڑا سا حکومت کے ساتھ گئے ہیں، اس طرف گئے. اگرچہ انہوں نے PTI کو انگیج تو کیا لیکن گئے اور انہوں نے امینڈمنٹ بھی کیا، اس پہ سائن بھی ہوا، ان کی وجہ سے ہوا. تو اب پچھلے کچھ عرصے میں وہ ان کا جو ایک مین سینٹرل کردار تھا وہ ذرا غائب ہو گیا تھا اور PTI کا ایک اپوزیشن کا ایک ایجوکیشنل کردار نمایاں ہو گیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے ان ہوئے ہیں اس سٹیٹمنٹ ذریعے، کیونکہ جن چیزوں میں ان کو ریسائز کی ہے شریعت عدالت کے یا مدارس کے معاملے میں، اب وہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کہی جا سکتی ہیں اور رہتی ہیں. دینی مدارس کے حوالوں سے اور لوگوں کے حوالے سے یا سود کے معاملے میں یہ تو مذہبی حلقوں کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بیان کو آپ اس تناظر میں دیکھیے گا کہ جو ان کو سینٹرل پوزیشن ایک طرح کی ان کو اکتوبر کے مڈ میں تھی، اب وہ پچھلے ایک مہینے میں نہیں تھی، اب اس بیان کے بعد دوبارہ سے وہ آئے گی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کا اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ اگر مذاکرات کرانے کی حکومت ہے اس کی ریئل جو اگر تجاویز دیں تو ہم اس پہ غور کریں گے، چیزیں کریں گے. تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جا رہا ہے یا خود ایکٹیو دوبارہ سے ہو رہے ہیں. لیکن عامر صاحب ایک تھریٹ تو ہے حکومت کے لیے. مولانا فضل الرحمان بھی جب سڑکوں پر نکلنے کا کہتے ہیں تو بھی موجودہ حکومت جو بھی ہو اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں وہ. ہاں، مولانا فضل الرحمان کی پوٹینشیل تو ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت سڑکوں پر نکلیں گے یا ان کے سڑکوں پر نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے. سڑک پر نکلنے ایجوکیشن کے لیے جانا اس وقت خاص طور پر جو PTI کے ساتھ ہوا ہے ابھی ڈی چوک پہ جانے کی صورت میں، تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے کافی کچھ اس کے لیے کوئی مواد چاہیے نا، کوئی ایشو چاہیے. ایسا کوئی ایشو برننگ ایشو ایسا نہیں ہے. دینی مدارس کے حوالے سے حکومت نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا، کوئی ایسا نیگیٹو کام نہیں کیا جس پہ یہ کر سکے. تو یہ سلسلے بس ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ رکھا جائے، اس سے میرا نہیں خیال کہ وہ کیونکہ اور وہ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انگیجمنٹ کریں PTI کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور مل میں. مولانا فضل الرحمان کے لیے جو رول ہے نا اصل، وہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وفاقی شریعت عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس میں؟ حکومت اس حوالے سے آپ کو سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سود کے معاملے کا ہے وہ تو اب ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو متبادل نظام ہے وہ تو بہت ساری کمپلیکیشنز اور مسائل اور چیزیں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم اور بہت کچھ ایسے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جلدی کوئی حکومت کر سکے گی. یہ ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی ایک انکنونشنل اور غیر معمولی قسم کا سٹیپ ہوگا اگر اس کو پوری بینکنگ ہماری اسلامائزڈ بینکنگ ہو جائے. اور جو اسلامک بینکنگ ہمارے یہاں چل رہی ہے اس میں بھی دینی حلقے اور علماء کے ایک بڑا حلقہ جو ہے اس کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے. تو یہ تو ایسی چلتی رہے گی. میرا نہیں خیال کہ فوری اس میں کوئی پوزیشن میں ہے ہم یا کوئی بھی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو فوری طور پہ ختم کر دے اور متبادل نظام لے. کیونکہ متبادل نظام ابھی اس طرح کا ہے ہی نہیں شاید ٹیسٹڈ، یا ایک پورا اسٹیٹ لیول پہ شاید میرے خیال میں کافی سارے سوال ہیں. ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس طرف ہمیں جانا چاہیے.
ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو اس طرح کے بیانات اب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی پریزنس کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ چاہتے ہیں کہ نوک جھوک تھوڑی بہت چلتی رہے. مجھے ایسا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور بہرحال وہ دینی حلقے کے نمائندہ ہیں تو ان کو بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی یا دیگر باتیں تحریک انصاف تو نہیں اٹھاتی نا، کوئی اور پارٹی بھی نہیں اٹھاتی. تو یہ مولانا فضل الرحمان ہی، کیونکہ جماعت اسلامی کا بھی یہ اس طرح ایشو نہیں ہے، دینی مدارس یا اور چیزیں، تو یہ جے یو آئی کا ہی ایشو ہے، ان کی آڈینس ہے، ان کو یہ بات اٹھانی چاہیے. اور میرا خیال میں سمجھتا ہوں اسی طرح میں دیکھیں، میرے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بہت اگریسو موڈ میں ہے، ایسا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اور صاحب دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر بڑی خبریں سرکولیٹ ہوتی رہیں کہ کہیں بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی بھی اس پر وضاحت آ گئی. اس پر اب کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ خود ہی سے رومرز پھیلائے جاتے ہیں، پھر خود ہی ان رومرز کو کہیں نہ کہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام چیزیں غلط تھیں. دیکھیں یہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی خبریں، بہت ساری خبریں فیک ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، بے بنیاد ہوتی ہیں. اصل میں اس تضاد قاسم سوری نے کی. قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، ایک اہم عہدے پہ رہے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں چونکہ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈال دیا کہ اور عجیب و غریب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسے سپرے کیا جا رہا ہے ان کی سیل کے پاس جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے. ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سپرے سے یا کسی دوائی کی ذہنی توازن خراب ہو جائے. تو وہ انہوں نے ہی ساری یہ ریومرز پھیلائی ان کی ٹویٹ سے جو بعد میں اسے کافی تبریٹ بھی کیا گیا. لیکن پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے، اسد کیسر نے یا عمر ایوب نے یا بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے اس کو اس طرح نہیں کیا تھا. اب یہ بہرحال اچھی بات ہوئی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے بیرسٹر گوہر نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس سے ریومر ختم ہو جائیں گے، ہو گیا بلکہ ایک طرح سے. لیکن عامر صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں پارٹی کی قیادت ہی ہے جو یہ رومرز پھیلا رہی ہے اور دوسری پارٹی کی قیادت ہے جو اس پر مذاق اڑا رہی ہے؟ قاسم سوری جو ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کہیں شفٹ کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کو، بڑا ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے. اسی پر شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کے ملک بیٹھے ہیں، وہاں تک ان تک نیوز پہنچ جاتی ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، ہمیں ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو ود ان دا پارٹی بھی کافی کلیشز ہیں. جی بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے. مختلف لوگ مختلف اپنی بات کرتے ہیں. اصل میں جو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگتی ہے تب یہ ریومرز پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو شکوک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے کارکنوں پہ، خاص طور پہ چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت جذباتی سی کیفیت ہے اپنے لیڈر سے، تو ملاقاتیں میرے خیال پابندی نہیں لگنی چاہیے. کیونکہ جیل میں تمام دوسرے جو عام قیدی ہیں، اڈیالہ ہو یا کسی بھی جیل میں پاکستان کی، سب کے ساتھ ہفتہ وار ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان پہ پابندی نہیں لگتی. تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. جب ملاقاتوں پہ پابندی نہیں لگتی، خاص طور پہ جب وہ اپنے کیس کی سماعت کے سلسلے میں اڈیالہ میں جو کورٹ کی جو وہاں پہ ہوتی ہیں صحافیوں سے بات کرتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں، بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. تو حکومت کو چاہیے یہ بھی وہ اپنے غصے میں بعض اوقات جو اس طرح کی پابندی لگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی ایکسیس جو ہے نا، جو میڈیا تک جو محدود سی ایکسیس ہے اور پارٹی لیڈروں تک، وہ رکھنی چاہیے جاری، تاکہ ریومر نہ پھیلے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر بے بنیاد بات کو پھیلائیں نہ، کیونکہ اس سے یہ ہو رہے ہیں ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، اپنے ماضی میں دیکھیں کئی دفعہ پچھلے کئی عرصے میں ہم نے چند ماہ میں ایسی کئی خبریں انہوں نے پھیلائی پی ٹی آئی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، جو باتیں جھوٹی ثابت ہوئی. مثلا اب یہ دیکھ لیں کہ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی 278 ہلاکتیں ہوئی، کل بیرسٹر گوہر نے خود 12 پہ آ گئے. حالانکہ اس سے پہلے سارے رہنما کم سے کم بھی 25 30 50 100 150 200 مختلف دعوے تھے. اب وہ خود ان کے چیئرمین نے خود 12 کہا اور یہ کہا کہ ہم نے عمران خان کو بھی یہی کہا. تو بھائی آپ پہلے ہی آپ اس میں احتیاط سے کام لیں نا. جب آپ بے بنیاد اور مبالغہ میں بیان دیں گے تو آپ جب صحیح بات کریں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف جیسے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، حکومت اس حوالے سے بھی سوچ رہی ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگا دیا جائے. ابھی بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی. اس بیان کو پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جو پھر طے شدہ مفاہمت ہے اس پر پھر ابھی تک وہ قائم رہیں گے.
دیکھیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ویسے بھی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق ویسے بھی حکومت کسی سیاسی جماعت کی پابندی نہیں لگا سکتی. اس کے لیے اب سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے، سپریم کورٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے، اور ایک پارٹی جس کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، بڑا ووٹ بینک ہے اس کا، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی اس کی سب سے اکثریت ہے، اپوزیشن میں، اپوزیشن کی مین پارٹی ہے، تو اس پہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اس وقت اپوزیشن کی پارٹی تو پراپر یعنی بڑی پارٹی سب سے تحریک انصاف ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے پہلے یہی اگریسو بیان، یہ ویسے ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھے حکومت کے، جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی دیتے ہیں اور حکومت کی وزراء نے بھی ویسے ہی بیانات دیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سے کوئی امکان نہیں تھا. اور صوبے میں گورنر راج لگانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے آل آؤٹ وار کی طرف دھکیل رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے حکومت اس کو انگیجمنٹ کی طرف لے کے جائے گی. دیکھیے حکومت کا کام یہ ہے ٹیمپریچر کم کرے نہ کہ ٹیمپریچر بڑھائے. اگر گورنر راج کا مقصد تو یہ ہے کہ جو علی بن گنڈا پور سے لوگ جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں یا درپردہ کسی نہ کسی انگیجمنٹ میں ہے، وہ سب اگریسو ہو کے ایک پوری طرح حکومت کو چڑھ دوڑیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. لیکن عامر صاحب 24 نومبر کو جس طرح سے سچویشن ایسکیلیٹ ہوئی تھی، آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ فائنل کال ناکام ہو گئی، جو احتجاجی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابیاں مل نہیں رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی سیاست کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اب آئیں گے واپس، جس طرح سے کہا گیا اے پی سی بلاتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں آنا چاہیے ان کو، کوئی شک نہیں، بڑا دھچکا لگا. فائنل کال ان کی بالکل ناکام ہوئی، اور بشرا بی بی اس کی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگر علی امین گنڈا پور وغیرہ کی بات مانی جاتی تو یہ ڈی چوک میں جاتے ہی نہ، اور سنجانی میں شاید ابھی بھی دھرنا کر رہے ہوتے اور اسکول سے بیٹھے ہوتے. تو بہرحال بہت دھچکا لگا. پارلیمانی سیاست کی طرف آنا چاہیے، اور اصل میں پی ٹی آئی کو اب اپنے الائنس کو ایکٹیو کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے انہوں نے اپنا اتحاد بنایا جس میں محمود چکدئی صاحب بھی اور اختر مینگل بھی شامل تھے، اور اسے مولانا فضل الرحمان کو شامل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. ان کو الائنس بنا کے جانا چاہیے. تحریک انصاف نے پچھلے 2-3 ماہ میں جو سولو فلائٹ کی ہے اس میں بری طرح ناکام ہوئے. ان کا ایک بھی آبجیکٹو حاصل کرتا، تو وہ 26 ترمیم کو نہیں روک سکے، اور عدالتی جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں نہیں روک سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، ناکام ہوئے ہیں. ان کو اتحاد کی طرف جانا چاہیے، پارلیمانی پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے. یہی اس پر ان کی بھی بقا ہے، اور پاکستانی سسٹم کو بھی استحکام اسی میں ہے، اور ملک کی بھی بہتری اسی میں ہے. کیونکہ جب سیاسی جو استحکام ہوگا، اب دیکھیں نا اسٹاک مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، تو یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، تیز ہوتی رہیں گی، اکانومی بہتر جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پارلیمانی سیاست کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کوئی سپیس دے. اور اگر بانی پی ٹی آئی کو اگر بنی گالا میں شفٹ کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے. کچھ اور لوگوں کو جہاں جن کی عدالتیں کم از کم ضمانتیں لے لیں، ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہو جائیں یا لوور کورٹ میں، ان کو دوبارہ نہیں پکڑنا چاہیے. یہ کام تو کرے نا تاکہ ٹیمپریچر کم ہو اور ایک مین سٹریم کی طرف پالیٹکس کا سارا معاملہ جائے. ٹھیک ہے. اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کے دوران جو پرتشدد واقعات ہوئے، ان کو آپ کو لگتا ہے کسی بھی صورت میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ہیں، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ بات چیت کا عمل اب اتنا آسان ہوگا حکومت اور اپوزیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس اسپیسیفکلی اس واقعے کے بعد؟ میرا خیال ہے آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ پرتشدد واقعات ہوئے، تحریک انصاف نے چڑھائی کی، لیکن کیجوالٹیز بھی تو ان کی ہوئی ہیں نا، فائرنگ بھی ہوئی اور زخمی ہوئے اور معاملات ہوئے، تو نقصان بھی بھارت تحریک انصاف اٹھانا پڑے. تو میرا خیال ہے اس کو پیچھے تلخ چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ اسی میں پھنسے رہیں گے تو وہ چیزیں اور ڈیمیج ہوں گی. لیکن تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کارکن بہت جوش میں ہے، غصے میں ہے، اور وہ ٹو مچ آگے چلے جاتے ہیں، بات کو ریڈ لائن کراس کر لیتے ہیں. تو یہ اصل میں بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر آنا تو تحریک انصاف کے اندر بھی معاملات کو پرسکون کرنے کا باعث بنے گا. اور یہ جو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، دھڑے بنے ہوئے ہیں، ہر دھڑا اپنی گیم کر رہا ہوتا ہے، اس سے بھی جان چھوٹے گی، اور ایک پراپر لیڈر سامنے ہوگا جس سے حکومت بھی بات کر سکے گی. خان صاحب کو بھی چاہیے مفاہمت کی طرح کچھ رچک پیدا کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے، دونوں کو چاہیے. لیکن عامر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ دھڑے بندی تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان موجود تھی، جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں موجود ہیں، لیکن بشرا بی بی کے آنے سے پارٹی کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. جب سے انہوں نے پارٹی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ڈی چوک جانے کا جو فیصلہ ان کا تھا، جو ضد ان کی تھی، اس کی وجہ سے زیادہ حالات خراب ہوئے. میرا بالکل یہی رائے ہے کہ بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے، سیاسی شعور اور سمجھ نہیں ہے، اور ان جذباتی پن بھی زیادہ ہے، تو اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں نہ صرف پارٹی میں نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان، خاص طور پہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں. ابھی ایک ڈی چوک میں بھی علیمہ خان کا
ट्वीट आया था, तनकीदी ट्वीट आया था, और वो जो मुशर्रफ बीबी की एक तरह की स्पोक्समैन बनी है मुशाल बिसुलदई, उस पे इमरान खान की बहनें बाकायदा तनकीद कर रही हैं। तो ये बातें ज़ाहिर नुकसानदेह हैं, उनको अपने मामला अंदर तक रखने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा मुशर्रफ बीबी का किरदार थोड़ा पीछे जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर हाशिम खाकुआनी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने खेल से न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि आलमी सतह पर स्क्वॉश के खेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वो शख्सियत हैं पाकिस्तान के स्क्वॉश के मायनाज खिलाड़ी जानशेर खान, जिन्हें प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन PSA की जानिब से हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। ये एक तारीखी लम्हा है क्योंकि जानशेर खान जैसे खिलाड़ी को ये एजाज़ मिलना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी स्क्वॉश के लिए भी एक संगे मील की हैसियत रखता है। स्क्वॉश की गवर्निंग बॉडी PSA की तरफ से फैसला इस बात का खमाज है कि जानशेर खान ने न सिर्फ स्क्वॉश की तारीख में अपनी जगह बनाई बल्कि इस खेल के लिए उन्होंने जो खिदमात फराहम की हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। ये इस एजाज़ का वक्त है जब जानशेर खान के करियर के हर लम्हे को याद किया जाएगा। 1980 और 90 की दहाई में जब स्क्वॉश पर पाकिस्तानी हुक्मरानी थी, जानशेर खान का नाम हमेशा सफ़े अव्वल में आया। उनकी कामयाबियाँ, उनका अज़्म और उनके खेल ने दुनिया को दिखाया कि अगर हिम्मत हो और जज्बा जवां हो तो कोई भी बुलंदियाँ हासिल की जा सकती हैं। आप सबको भी याद होगा कि जानशेर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल अपने नाम किए। ये वो कामयाबियां हैं जो आज भी स्क्वॉश के शायकीन के दिलों में ज़िंदा हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने 118 फाइनल्स खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया जो एक एजाज़ से कम नहीं है। 99 टाइटल्स की जीत का रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के ख्वाब से कम नहीं, और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो 97 माह तक वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रहे। ये वो मकाम है जिस पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। इस सतह पर पहुंचना और फिर वहां रुक कर रहना, इसके लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि सख्त मेहनत, लगन और अज़्म की ज़रूरत भी होती है। जानशेर खान ने यह सब कुछ किया और आज उनका नाम स्क्वॉश की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इस वक्त जब जानशेर खान हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं, उनके हमरा मलेशिया की अजीम स्क्वॉश खिलाड़ी निकोल डेविड भी शामिल हुई। निकोल डेविड को भी स्क्वॉश की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है, और उनकी कामयाबियाँ जानशेर खान की कामयाबियों के साथ जुड़ी हुई हैं। जानशेर खान ने हांगकांग ओपन के दौरान ये एजाज़ हासिल किया और इस बात को बहुत सराहा कि ये वो जगह है जिसे वो अपना दूसरा घर समझते हैं। हांगकांग में कई बार खेलने के बाद वो इस मकाम पर पहुंचे जहां वो स्क्वॉश के मैदान के साथ साथ अपने पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका पा रहे थे। उनके अल्फाज थे कि यह अवार्ड मेरे लिए एजाज़ की बात है और हांगकांग मेरे लिए हमेशा ख़ास जगह रहेगा। जानशेर खान का सफ़र सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबियों तक महदूद नहीं रहा बल्कि उन्होंने स्क्वॉश को एक आलमी सतह पर मुतारिफ़ करवाया। उनकी मेहनत और उनकी लगन ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को मुतासर किया। वो न सिर्फ एक खिलाड़ी थे बल्कि एक रहनुमा भी थे जिन्होंने नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रास्ता दिखाया। स्क्वॉश के इस अजीम खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर हम सब उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी ये तमाम कामयाबियां हमारे लिए फ़ख्र का बायस है और उनका यह एजाज़ पूरे पाकिस्तानी, अगर हम क्रिकेट की भी बात करें और मज़ीद खेलों के शोबे के हवाले से भी बात करें तो एक बड़ी कामयाबी है। आज जब हम जानशेर खान को इस एजाज़ के साथ देखते हैं तो ये न सिर्फ उनकी कामयाबियों का एतराफ़ है बल्कि पाकिस्तान के स्क्वॉश की तारीख का एक और सुनहरी बाब भी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ के हवाले से। आज बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का दूसरा मैच खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान ने 57 रन से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है और अब तमाम नजरें इस मैच पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान के लिए मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी पोजीशन मजबूत है और अगर आज की कामयाबी हासिल कर ली जाती है तो फिर सीरीज़ में एक नाकाबिल शिकस्त बढ़तरी मिल जाएगी। और पहला मैच देखकर भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था। जिस तरह से हमारे बैट्समैन ने अपने जौहर तो दिखाया ही, लेकिन साथ ही साथ जो बॉलर्स थे उन्होंने भी जिम्बाब्वे के बैटर्स को काफ़ी परेशान करके रखा और उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिसके बायस ICC ने एक अहम बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को बुलाने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड्स अपने अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का आत्मी फैसला किया जाएगा। PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि भारत के बगैर इवेंट नहीं हो सकता, जबकि BCCI ने पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार किया है और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जानी है, जिसके तमाम मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान आने की मुखालफत के बाद ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है।
اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر آئی سی سی کو بھی مشکل فیصلے کا سامنا ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر ایونٹ کا شیڈیول مؤخر ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں آئی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والی اس میٹنگ سے چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے، جو نہ صرف اب کرکٹ شائقین بلکہ براڈ کاسٹرز کے لیے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، جنہیں اس ایونٹ کے شیڈیول کا شدت سے انتظار ہے۔ پاکستان کی طرف سے تو بارہا کوشش کی جا رہی ہے، ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز بھی دی گئی ہیں ہندوستانی کرکٹ بورڈ کو کہ وہ آئیں، اپنا میچ کھیل کر واپس چلے جائیں اور پھر اگلے میچ کے لیے واپس آ جائیں۔ تمام تر انتظامات پاکستان کرکٹ بورڈ ہی کرے گا، اور جو اتنے بھی میچز ہوں گے ہندوستان کے وہ لاہور میں ہوں گے یا راولپنڈی میں ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہندوستان کیسے ان تمام تر چیزوں پر رسپونڈ کرتا ہے۔ سینئر سپورٹس اینالسٹ پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو کمنٹ میں آپ کا چاہوں گا، پاکستان کی اور زمبابوے کی اس وقت T20 سیریز ہے، پاکستانی پلیئرز نئے پلیئرز کو ٹرائی کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک نئی ٹیم بھی ساتھ ساتھ فارم دی جائے، بیک اپ پلیئرز اچھے تیار کیے جائیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پی سی بی کی اس کوشش کو؟ یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ آپ نئے لڑکوں کو ٹرائی کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ کس طرح اپنے آپ کو فیئر آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکا جو کھیلتا ہے پاکستان میں وہ فرسٹ کلاس یا پی ایس ایل کھیل لے گا، لیگ کرکٹ، کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن جب پاکستان کے لیے کوئی بھی کھیلتا ہے تو وہ پیٹ کے اندر آپ کے وہ مختلف قسم کے وہ کہتے ہیں نا مروڑ آتے ہیں، تو ان مروڑوں کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ان کی کیپیبلٹی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، ان کے پاس وہ گٹس ہیں، وہ آپ کہہ لو کہ ڈٹرمنیشن ہے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جو پی سی بی کر رہا ہے، یہ میں تو کہہ رہا ہوں اس کو بہت دیر سے کرنا چاہیے۔ زمبابوے جیسے ملک، ایون سری لنکا، آپ اپنے وہ بڈنگ ینگسٹرز کو آگے لے کے آؤ کہ جو کہ آگے جا کے آپ کو perhaps against Australia, West Indies, England, New Zealand, ان کے خلاف جا کے، انڈیا کے خلاف جا کے وہ پرفارم کریں۔ So this is a good thing and well done PCB۔ ٹھیک ہے، اور میر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو ایک انپریڈکٹیبل سٹانس ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے، انپریڈکٹیبلی انہوں نے دیکھا جس طرح سے آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز آسٹریلیا میں ہرا دی 22 سالوں کے بعد تقریباً، اس کے بعد وہیں پر جہاں کہا جا رہا تھا کہ T20 میں بڑا زبردست فائٹ بیک کریں گے اور T20 سیریز بھی ہرائیں گے، وہ وائٹ واش ہو گئے۔ اس کے بعد زمبابوے سے پہلا ہم نے دیکھا ون ڈے میچ ہار گئے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو کنسسٹنسی کا ایک مسئلہ ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر there are 8 wonders of the world، کرکٹ کے اندر پاکستان is the 9th wonder of the world۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کب جیتا ہے، کب ہارتا ہے، کب کیسے کھیلتا ہے۔ اس کی انپریڈکٹیبلٹی جو ہے، اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے into consistency۔ تو کنسسٹنسی ایک کیسے آتی ہے کہ آپ کے جو موٹیویٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے اور آپ کو گائیڈ کرتے رہے۔ کوچنگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ٹیکنیکس چینج کر دو، گائیڈنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اڈیپٹیشن اور اڈیپٹیبلٹی وکٹ کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، اور صبح اور شام کے لحاظ سے کیسے لڑکے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ کون سمجھائے گا؟ یہ آپ کا جو اب اس وقت گلسپی ہے، یہ کوچ سمجھائے گا، باقی پاکستان کے اور بھی کوچز ہیں وہ بھی ان کو سمجھائیں گے۔ بٹ دیٹ از دا وے ون لرنس۔ ہر لڑکا جو ہے وہ باہر جا کے نہیں کھیلا ہوا۔ ٹھیک ہے، اور میر صاحب رضوان کی کیپٹنسی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مزید آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ان کو ہر ڈپارٹمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیت کے میچ ہارے بھی ہیں، تو آپ ان کو یہ تو نہ کریں۔ شاہین افریدی کے ساتھ آپ نے یہ کیا، سرفراز کے ساتھ کیا، بابر کے ساتھ کیا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں انسٹنٹ سکسیس۔ انسٹنٹ سکسیس مت ڈھونڈو، لانگ ٹرم سکسیس دیکھو۔ بالکل، یہ ایک پرابلم ضرور ہے کہ ہم انسٹنٹ سکسیس کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ میر صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ جی دیکھیں نا، اب یہ جو انڈیا فار ایگزامپل اب آپ کو تھریٹ کر رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے، یہ نہیں کھیلیں گے، میں بڑا فرم ہوں، ہمیں ہائیبریڈ نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ کیا یہی ہمیں ڈکٹیٹ کرتا رہے گا کہ جو ہم کہیں گے تم کرو گے؟ ہماری عزت کدھر ہے؟ ہماری انٹیگریٹی کدھر ہے؟ ہماری سوورینٹی کدھر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ ہمیں آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ، او بھائی تم نہیں کھیلتے ہو، جاؤ باہر میں جاؤ، ہم بھی نہیں تم سے کھیلتے۔ کیا نقصان ہے نا فائنینشیل؟ ہم نے فائنینشیلز کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے وقار کو دیکھنا ہے۔ That is what needs to be seen۔ انہوں نے بہت ہو گیا، آپ کو کرتے رہتے ہیں کہ ادھر کھیلو ادھر کھیلو۔ Enough is enough۔ At least I'm not of the opinion کہ Pakistan should play in a hybrid system۔ No way۔
ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پاکستانی میڈیا بھی اسی پر بات کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہائیبرڈ ماڈل پر نہیں جانا چاہیے. ایون میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ انڈین جرنلسٹ سے بات کی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ اب آپ کی حکومت کو, آپ کے بورڈ کو سوچنا چاہیے, آپ لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ اگر ایک ملک آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں نہیں کھیلنا چاہتا تو آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں, آپ لوگ فیصلہ کیوں نہیں لیتے ہیں. تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہماری حکومت کمزور ہے, ہمارا بورڈ کمزور ہے, فائنینشیل لاس کی اتنی زیادہ پرواہ ہمیں کیوں ہے, یا کس چیز کا ہمیں ڈر ہے؟ وہ انڈین جرنلسٹ صحیح بات کرتے ہیں. ہم نے ڈیسیجن لینا ہے یار, ہم نے ڈیسیجن لینا ہے اپنے وقار کے لیے, اپنے انٹیگریٹی کے لیے. ہم نے ان کی وجہ سے نہیں لینا تو ٹھیک ہے, اگر ان کی وجہ سے لینا ہے تو دے دو, پھر کشمیر بھی دے دو ان کو یار, پانی بھی ان کو دے دو. یہ کیا مذاق ہے؟ پاکستان از اے ساورن کنٹری, سمپل از دیٹ. پاکستان کی عزت ہے, بہت بڑی عزت ہے کرکٹنگ ورلڈ کے اندر, تو آپ نے اس کو مینٹین کرنی ہے. تو اب یہ آپ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کریں گے, ہندوستان کہتا ہے نہیں جی ہم آسٹریلیا, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز ساروں کے ساتھ ہم دبئی کھیلیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہاں سے 2.5-3 لاکھ روپے ایک ٹکٹ ہے, اس کے بعد 2-2.5 لاکھ روپے آپ کا رہنا سہنا ہے. تو مجھے بتاؤ یہ کیا وائبل ہے ہمارے سپورٹر کے لیے؟ بالکل نہیں. تو آپ دکھا کس کو رہے ہو کرکٹ کی یا ہندوستان کی؟ دی چیمپئنز ٹرافی اس کا مقصد ہی یہی ہے جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ کپ ہو گیا, T20 ہو گیا, چیمپئنز ٹرافی ہو گیا, اس کا مقصد ہے ٹیموں کو جوائن کرنا, ملکوں کو جوائن کرنا. یہ تو جوائن ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائے. ہم نہیں کھیلیں گے آپ سے, نہ آپ ہم سے کھیلو, ہم کھیلتے نہیں آپ. لیکن میر صاحب اس گڈ بائی کا جسے کہتے ہیں نا پار, وہ ہم کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ وجہ آخر میں کیا ہے یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ اگر ہندوستان کہتا ہے بھائی نہیں جائیں گے ان کے ملک میں, ہم ان کے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں, ہم ایشیا کپ میں بھی ہائیبرڈ ماڈل پر مان جاتے ہیں. اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب اس کا نام بدلا جا رہا ہے, پارٹنرشپ فارمولا بنایا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سال کے جو میچز ہندوستان پاکستان کے ہوں گے وہ ایک نیوٹرل وینیو پر ہوں گے. چیمپئنز ٹرافی تو پاکستان کا حق ہے, یہ تو ہر صورت میں پاکستان میں ہونی چاہیے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے لے ہی لی جائے. لینی ہے تو لے لو, لیکن پاکستان اپنے آپ کو گرائے گا نہیں. اور آپ نے کہا نا اس کا حل کیا ہے؟ حل بڑا سمپل ہے, اپنے ضمیر کو جگاؤ, پوچھو کہ تم کون ہو. کیا اس کے ڈکٹیشن پہ تم چلو گے انڈیا کے؟ جو انڈیا کہے گا تم اس طرح کرو گے؟ کیوں یار, کھڑے ہو جاؤ. اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے نہیں کھیلنا, یار ہم اتنے بغیرت ہیں کہ جا کے ان کی بات کے نیچے جا کے ہم جا کے کسی اور ملک میں کھیلیں؟ کیوں؟ کیا ہماری عزت نہیں ہے دنیا کے اندر؟ ہم کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا پیسہ ختم ہو جائے گا؟ پیسہ تھوڑا آئے گا, آنے دو. عزت سے بڑا پیسہ نہیں ہوتا, یاد رکھنا میرے بھائی. بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی بھی اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہا؟ اور سونے پر سہاگا اب یہ ہے کہ انہی کے جو سیکرٹری ہیں جے شاہ, وہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے اگلے 3 سالوں کے لیے. وہ پہلے سے ہی جب سے انہوں نے وہاں پر بھی سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تھا, پاکستان ہندوستان کے درمیان جو کرکٹ کو لے کر معاملات تھے وہ پہلے بھی بڑے خراب تھے. ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ زبردستی جیسے سے ہائیبرڈ ماڈل منوایا گیا, تو ابھی پاکستان کے لیے تو مزید مشکل ہوگی. آئی سی سی کا جو ایک وینیو ہے وہ بھی اب پاکستان کے لیے اس طرح سے اوپن نہیں ہوگا جس طرح سے ہندوستانی کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ فیور ملے گی. دیکھیں, جے شاہ کی بات کرتی ہے, امیت شاہ کا بیٹا ہے. اس بیچارے کو چوچے کو کیا پتا کرکٹ کیا ہے؟ یہ تو وہی بات کرے گا جو اس کے مالک بات کریں گے, ہندوستان کی گورنمنٹ. سمپل از دیٹ. اگر اس میں اتنے گٹس ہیں اور جہاں یہ بیٹھا ہے چیئرمین آئی سی سی, لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر دے گا, وہ یہ کر دے گا. یاد رکھو, ووٹنگ پہ بات ہوگی, باقی کنٹریز کیا بات کرتی ہیں. چیئرمین یہ اتنا نہیں ہوتا کہ جا کے جو مرضی ہے کہے وہ کرے. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ پورا ایک بورڈ ہوتا ہے, پورے ملک ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ اس کو کرتے ہیں, یہ اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے. خطر ہمارے بھی چیئرمین رہتے ہیں یہاں, آئی سی سی کے بڑی رہے ہمارے. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہمیں اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے. ہم تو اصول پہ بات کر رہے ہیں یار. ہم نے تو کوئی بات نہیں کی, ہمارے دروازے کھلے ہندوستان کے لیے. موسٹ ویلکم. بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم, ڈونٹ وانٹ ٹو پلے, ہمارا رسپانس ہونا چاہیے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سینئر سپورٹس اینالسٹ پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور اب پاکستان کو جو اپنا مقدمہ ہے وہ ذرا اسٹرانگلی لڑنا ہے. جیسے میر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پیسہ بڑھ کر نہیں ہے, پاکستان کی عزت, پاکستان کی سوورینٹی بڑھ کر ہے, اور ہمیں اس کو ہی مقدم رکھنا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن.
ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے. معذور افراد کے عالمی دن کا مقصد ان افراد کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی افادیت کو تسلیم کرنا ہے. یہ دن ہر سال اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے اور ایک تھیم کا انتخاب کیا جاتا ہے جو معذور افراد کے حقوق، ان کی معاشرتی شمولیت اور ان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے. دنیا بھر میں معذور افراد کی آبادی 15% کے قریب ہے اور پاکستان جیسے ممالک میں ان کی تعداد لاکھوں میں ہونے کے باوجود ان کے لیے مناسب سہولیات، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع محدود ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، جیسے کہ ویل چیئرز کی فراہمی. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد جبران نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات رکھ سکیں کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن معذور افراد کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ باقی سب کو بھی مل کے جو کام کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس حوالے سے میں ڈیٹیل میں بتائے گا کہ ابھی الخدمت فاؤنڈیشن تمام معذور افراد کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ان کے لیے اسپیسیفکلی کام کیا جا رہا ہے. اب پہلے تو جس طرح آپ نے بات کی کہ اقوام متحدہ ہر سال ایک تھیم رکھتی ہے، جی، تو اس سال تھیم ہے ایمپلیفائنگ دا لیڈرشپ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز فار سسٹینیبل اینڈ انکلوسیو فیوچر. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بچی تھی جو کہ معذور ہے لیکن وہ اپنا کام کرنا چاہتی تھی. تو الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس نے اپنا فوڈ بزنس سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ 10 مرلے کے ایریا کے اندر اس کا بزنس چل رہا ہے اور بے شمار لوگوں کو اس نے امپلائی بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھیم ہے اقوام متحدہ کی اس دفعہ اس سے بڑی میچ کرتی ہے کہ اگر آپ معذور افراد یا جو جن کے کوئی مسئلہ ہے جسمانی طور پہ کسی بھی قسم کی ان کو اگر امپاور کریں تو وہ بہت ہی اہم حصہ ہماری سوسائٹی کا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے ہم نے جو ہمارا خدمت والنٹیئرس کے نام سے پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے اسپیشل ایبلٹی ڈپارٹمنٹ ایک بنایا ہے. ہم اس میں ڈسیبلٹی کا ورڈ یوز نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے ہیں اسپیشل پرسنز ود اسپیشل ایبلٹیز. تو اس کے تحت ہم مختلف کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم کچھ معذور افراد ہیں جو کہ ویل آف فیملیز سے ہیں اور کچھ ہیں جو کہ سوسائٹی کے لو انکم بریکٹ سے کرتے ہیں لیکن ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ایک تو ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کیونکہ جو معذور افراد ہیں وہی اپنے دوسرے جو ان کے ساتھ بہن بھائی ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم جو لوگ جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ اوپر آئیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں اور اس کے اندر ہم ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بات کی ویل چیئرز کی، تو الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر جو اسپیشل ایبلٹی کے لوگ ہیں ان کو ویل چیئرز پرووائڈ کر رہی ہے اور اب تک ہم 45,000 سے زیادہ ویل چیئرز دے چکے ہیں. اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جس شخص کو بھی ویل چیئر کی ضرورت ہوگی تو الخدمت فاؤنڈیشن اس کو پرووائڈ کرے گا. تو جو کوئی بھی ہمیں سن رہا ہے اور اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے ہر شہر میں دفتر ہیں، ہر ریجن میں دفتر ہیں. تو جہاں کہیں بھی اس کو الخدمت کا دفتر نظر آئے یا ہمارے نمبرز ہیں ان کے اوپر وہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے اب اسپیشل پرسنس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسپیشل پرسنس ہیں، ان کی اسپیشل ایبلٹیز بھی ہیں، تعلیم اور روزگار کے حوالے سے بھی کیا ایک منصوبہ چلایا جا رہا ہے کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں. کوئی ایسا ڈیٹا مرتب کیا گیا ہو جس میں پتہ ہو کہ جو اسپیشل ایبلٹیز، اسپیشل ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کی کوئی ایسی تعداد جو کہ اسکولز نہیں جا پا رہی ہے کسی بھی وجہ سے؟ ڈیٹا ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرتب کرنے کا، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن اپنے جو اس کا دائرہ کار ہے اس کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ وہ پورے ملک کے اندر یہ ڈیٹا اکٹھا کر سکے، کیونکہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ڈیٹا اکٹھا کریں. اب جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ 15% آبادی دنیا کی معذور ہے، تو اسی اندازے کے مطابق پاکستان کی لگ بھگ 3 کروڑ آبادی بنتی ہے ایک اندازے کے مطابق کہ وہ معذور افراد ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جو 2020 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ڈیٹا جمع کروایا گیا ہمارے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے،
تو اس میں 3,31,883 لوگ انہوں نے شو کیے ہیں کہ یہ معذور ایوریج ہیں. شو کی گئی. تو میرے خیال ہے وہ کسی طرح بھی سمجھ میں آنے والا ڈیٹا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے مل کے کہ ہم ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر کون لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے یا ان کو ہم امپاور کر سکتے ہیں. تو جس طرح آپ نے تعلیم کی بات کی, اس کے اندر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے بنو قابل, جس کے اندر ہم پاکستان کی یوتھ کو مفت آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے خاص فوکس رکھا ہے کہ جو بھی کوئی اسپیشل ایبلٹی کا بندہ ہو یا بچی ہو, اس کو ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے, جس سے کیونکہ جو معذور افراد ہوتے ہیں گو کہ مختلف قسم کی معذوری ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی موومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی, ریسٹرکٹڈ ہے. تو اس لیے ہم آئی ٹی کورسز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں کرسی میں بیٹھ کے پوری دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے اندر کئی ہمارے پاس بچے ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, کئی ٹرین ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے جو ہم آئی ٹی کورسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو آپ نے بات کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے 2.5 کروڑ, وہ تقریباً اب 2,80,00,000 سے اوپر نمبر ہو گیا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے اپنے جو سینٹرز ہیں ان کو, ہماری کوشش ہے کہ ہم ایکسیسیبل بنائیں. جو بھی آؤٹ آف اسکول بچہ اگر معذور بچہ ہے وہ ہمارے اگر دائرہ کار میں آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ان سینٹرز کے اندر بچوں کو تعلیم دلوائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ابھی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے, بڑی اچھی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہم لوگ بھی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جنہیں ہم جانتے ہیں, یا کسی بھی فاؤنڈیشن کے تھرو کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں, جو سب سے آسان کام ہے کرنے کا وہ تو یہ ہے کہ جو جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے, جیسے کہ آپ اس ٹی وی نیوز کے دفتر کے اندر موجود ہیں, تو یہاں پہ آپ کوشش کریں کہ اس کو ایکسیسیبل بنایا جائے. اگر کوئی ایسا شخص, جیسے آج کل کانٹینٹ رائٹنگ ہے, تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی معذور فرد ہو جو جس کی کانٹینٹ رائٹنگ بہت اچھی ہو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے یہیں پہ آگے کام کرنا ہے. تو آپ یہاں پہ ایڈوکیسی کریں کہ یہاں پہ جیسے بھی میں یہاں پہ آیا تو آپ کے ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں, بالکل, تو آپ کے پاس تو یہاں پہ بڑے آرام سے آ سکتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کوئی بھی جو سن رہا ہے وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہے, کسی دفتر میں ہے, تو وہاں پہ جو ان کے باس ہیں یا جو ان کے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو گزارش کریں کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی جگہ بنائیں. جیسے ہم نے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر ہمارے پاس 2 اس ٹائم پرماننٹ امپلائیز ہیں جو کہ جن کے لیے موو کرنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کے لیے ہر چیز اس طرح ایکسیسیبل ریمپس وغیرہ بنے ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں یہ فقدان ہے بہت سی جگہوں پر کہ وہ پھر ایکسیس نہیں کر پاتے. اور اصل اسی لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ سے جب اگر آپ سکول میں بھی جائیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سٹوریز کی بلڈنگ ہے. اگر جس طرح کلاسز اوپر جاتی ہیں تو سکولوں میں وہ کلاسز اوپر والے فلورز میں ہوتی ہیں, تو بچوں کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایڈوکیسی کی جائے کہ آپ ان کی کلاسز نیچے رکھیں. اگر وہ شروع سے ہی ہماری سوسائٹی کا ایک نارمل حصہ بنیں گے تو آگے بڑھ کے وہ بہتر طرح پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جہاں پہ سٹارٹ میں ان کو مواقع نہیں ملتے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ بنتی ہے, جس کی وجہ سے ایک اگر نارمل انسان ہے تو وہ بھی, اس کو بھی اگر ڈپریشن اور انگزائٹی ہو تو وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا. بالکل ایسے, اور وہ تو ساتھ ایک معذوری کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر ڈبل مشکل ہو جاتی ہے. اور جو ہمارے پاس معذور یا اسپیشل ایبلٹی کے لوگ آتے ہیں ان کو یہ اگر آپ ان کو سہولیات میسر کریں اور ساتھ ان کو یہ سمجھائیں کہ جہاں پہ اللہ نے آپ سے ایک صلاحیت لی ہے تو کسی دوسری چیز کے اندر آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر صلاحیت دی ہوگی. یقیناً آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد معذور افراد ہوتے ہیں تو ان کی اگر ایک کوئی چیز کم ہے تو دوسری چیز کے اندر وہ بہت شارپ ہوتے ہیں, وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں گورنمنٹ کالج کے اندر میرے ایک کلاس فیلو تھے, ان کے دونوں ہاتھ نہیں تھے یہاں سے, اور وہ آرٹسٹ تھے, ڈرائنگ بہت خوبصورت کرتے تھے. ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ اتنی خوبصورت ڈرائنگ کرتے ہیں. اور بعد میں ان کا پاکستان کا جو نمبر 1 آرٹ کا ادارہ ہے اس کے اندر اوپن میرٹ کے اندر داخلہ بھی ہوا, اور اب وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. ان کو دیکھ کے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا.
لیکن اس طرح کے ٹیلنٹ کو پھر نکھارنے کی بھی ضرورت ہے, اس طرح کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ صرف کسی بھی ایک ادارے کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں بینگ اے معاشرہ کلیکٹیولی اگر ہم یہ تمام ایفرٹس کریں گے تو میرا خیال ہے پھر بہتری ہمیں دیکھنے میں ملے گی. جی بالکل. الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر ہم جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا موٹیو یہ نہیں ہے کہ ہر کام ہم نے کرنا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ملا کے ہم مل کے جب کام کریں تو, کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, مل کے کام. اسی طرح جو اسپیشل ایبلٹیز کے لوگ ہیں اس کے اندر مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھا کریں اور ان کو کنیکٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ دور دراز علاقوں کے اندر ہیں, وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں معذور ہیں, تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تعاون کے ساتھ ہمارے پلیٹ فارم سے ان لوگوں تک وہ پہنچے اور ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے چلایا جا رہا ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا, کیونکہ معذور بچوں کی تعلیم کے لیے جو سہولیات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو پھر اس سیگمنٹ میں کس طرح سے آپ کور کر رہے ہیں؟ ہماری جو بنو قابل کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر پیورلی وہ آئی ٹی کی تعلیم ہے. جتنے بھی آج کل کورسز جن کی پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے, 3 ماہ یا 6 ماہ کے وہ کورسز ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی سکل سکھائی جاتی ہے اور پھر ان کو امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے پروجیکٹس لے کے کام کریں, یا یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی آرگنائزیشنز کے اندر بہت ضرورت ہے اس کے اندر وہ کام کریں. تو جو معذور افراد ہیں ان کے لیے جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیسیبل بنائیں, وہ نیچے والے فلور پہ ہوں یا اگر اوپر ہیں تو وہاں پہ ان کے پہنچنے کی جگہ ہو. اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی معذور افراد ہم سے آئی ٹی کورسز کے حوالے سے رابطہ کریں گے کرنے کے لیے, ان کو ہم ٹوٹلی وہ فری کورسز کروائیں گے تاکہ وہ سیکھ سکیں, ان کے پاس کوئی سکل آئے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا جہاں کہیں بھی ان کے لیے آسانی ہے وہ بیٹھ کے اپنے لیے بھی کما سکیں اور پاکستان کے لیے بھی ذریعہ مبادلہ کما سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان دی اینڈ فاؤنڈیشن جیسے معذور افراد کی تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے, روزگار کے حوالے سے بھی منصوبے اب آپ چلا رہے ہیں, ابھی مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں ایڈ آن ہونی چاہیے جس میں لوگ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہمارے پاس ایک مواخات کا ہمارا مائکرو فائنانس کا پروگرام ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کو جو کوئی بھی اگر ہمارے پاس آتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کوئی کاروبار چھوٹے لیول پہ شروع کرنے کا, اس کے اندر بہت سے معذور افراد ہیں جن کو ہم نے کاروبار سٹارٹ کرا کے دیے, نئے سٹارٹ اپس ہیں الحمدللہ, وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس کے اندر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, ویل چیئرز کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, اور ان کے حوالے سے ان کے ذہن میں اگر کوئی شخص سن رہا ہے جو کہ کوئی بہت میگا پروجیکٹ بھی اسپانسر کر سکتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, تو الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کسی نے سوچا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے اندر ہم نے وہ تعاون کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ اس کی امپلیمنٹیشن پر کام کریں. بہت شکریہ نیشنل ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر احمد جبران ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور معذور افراد کے حوالے سے جیسے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے, فراہم کی جانے والی جو سہولیات بھی ہیں اس میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور کلیکٹیولی معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے تاکہ ان تمام لوگوں کو بھی ہم ایسا ہی ایک شہری بنا سکیں جیسے عام لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو کسی بھی قسم کا فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اسپائڈر وومن سے, اور آپ کو ایک حیرت انگیز ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے جو سوشل میڈیا پر اس وقت دھوم مچا رہی ہے. چین کی 43 سالہ خاتون لو ڈنگپن کو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے بغیر کسی حفاظتی آلات کے 100 میٹر اونچی چٹانوں پر چڑھ کر سب کو دنگ کر دیا ہے. ان کی یہ مہارت انہیں چائنیز اسپائڈر وومن کے نام سے مشہور کری ہے, جس کے مناظر آپ اس وقت نیو کی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. خبر کے مطابق لوگ کا تعلق جنوبی مغربی چین کے زیون میاؤ صوبے سے ہے. وہاں انہوں نے اپنی جرأت مندانہ چڑھائی کی مہارت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا. ان کی اس قابلیت کو دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں. لو نے 108 میٹر تک اونچی چٹانوں پر چڑھنے کا کارنامہ انجام دیا جو کہ تقریباً 30 منزلہ عمارت کی اونچائی کے برابر ہے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق لو اس علاقے میں واحد خاتون کو پیما ہیں جو اپنے اسپائڈر وومن کے طور پر مشہور ہیں. ان کا سفر 15 سال کی عمر میں شروع ہوا جب وہ اپنے والد کی رہنمائی میں پہاڑوں کی طرف گئیں.
لو نے اس موقع پر بتایا کہ ابتدائی طور پر ان لڑکوں کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا چیلنج تھا جن کا خیال تھا کہ یہ کارنامہ صرف مرد ہی انجام دے سکتے ہیں، لیکن لو کا ماننا ہے کہ مرد اور عورتیں برابر ہیں، اس لیے انہوں نے چڑھائی کا ہنر سیکھا۔ لو کی کہانی دراصل خواتین کی طاقت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کرے، چاہے چیلنجز کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بھارت میں ایک کم عمر بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بغیر کسی سہارے کے دیوار پر چڑھتے نظر آ رہی تھی، اور یہ سب کہانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حوصلہ اور محنت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہیں، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اس حیرت انگیز کہانی کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اپنے خوابوں کی تعبیر کا ہنر چھپا ہوتا ہے، بس ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ان خوابوں کے پیچھے جانے کی ہمت کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم نے کچھ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لوڈنگ پن ہیں، اس طرح کے افراد ہمیں سکھاتے ہیں کہ خواتین بھی ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں، بس ان کو موقع دینا چاہیے۔ تو ہم سب کو مل کر ان کی کہانی کو بھی سراہنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں بھی ان کے عزم کو اپنانا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، آج ہم اپنے مارننگ شو میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے فلم سازی، آرٹ اور گرافک ڈیزائن کی دنیا میں منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ ممتاز حسین نہ صرف ایک فلم ساز، گرافک ڈیزائنر اور مصنف ہیں بلکہ ایک آرٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اور ان کی فلمیں اور پینٹنگز نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جا چکی ہیں۔ ممتاز حسین نے اپنے کریئر میں کئی اہم فلموں کی تخلیق کی ہے جن میں سول آف سویلائزیشن جیسے فن پارے شامل ہیں جو دنیا کے مختلف میوزیمز اور فلم فیسٹیولز میں دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی پہلی فیچر فلم آرٹ از اکول ٹو لو اسکوئر کو مختلف بین الاقوامی ایوارڈز ملے، اور اس فلم نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا۔ ان کی کہانیاں نہ صرف فن کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ معاشرتی حقیقتوں اور انسانیت کی گہرائیوں میں بھی جھانکتی ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان میں فلم انڈسٹری اور تھیٹر کے زوال کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں فلم انڈسٹری نے ایک وقت میں عالمی سطح پر اپنی شناخت بنائی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زوال کا شکار نظر آتی ہے، اور کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ پروڈکشن کی کمی ہے، موضوعات کا فقدان ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی فقدان ہے۔ تھیٹر کی دنیا میں بھی کئی مسائل دیکھنے کو ملے ہیں جس کی وجہ سے دونوں شعبے ہی سست روی کا شکار ہیں۔ ممتاز حسین صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ممتاز صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے میں نے آپ کا انٹرو بھی بتایا ہے، فلم ساز بھی ہیں، گرافک ڈیزائنر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، تو ملٹی ٹاسکر ہیں آپ، کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا؟ دیکھیں، ایک چیز آپ بھول گئے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں جو ہے نا پلے جو تھیٹر بہت کرتا ہوں۔ تھیٹر بھی میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو سب سے مشکل کام ہے، جو سب سے مشکل کام ہے، اسی لیے جو تھیٹر کی ٹریننگ ہے، جو تھیٹر کر گیا ہے وہ فلم اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تھیٹر سے میں مطلب جھنگ کا رہنے والا ہوں، تو جھنگ میں جب ہم گرو کر رہا تھا یا میں سیکھ رہا تھا تو اس وقت ہائی اسکول اور پھر کالج کے جو پہلے وہ ہیں اوائل میں نیشنل کالج آف آرٹ جانے سے پہلے میں وہاں شیکسپیئر کی 7 ٹریجڈیز پلے کر چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گوئٹے کا فاؤسٹ کیا، ڈیول ڈسائپل کیا، جارج برنارڈ شاہ کا، عریبین نائٹس کی ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ اردو میں تھیں وہ کی۔ تو جو بیسک ٹریننگ ہے وہ تو جھنگ سے ہے تھیٹر کی اور ایکٹنگ کی، لیکن پھر آگے کیریئر میں نے ایز این ایکٹنگ نہیں پرسو کیا کیونکہ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے اور سوچنے کا، تو اس لیے پھر فلم ڈائریکٹر بیہائنڈ دا اسکرین کام پھر زیادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے آپ کی فلموں کی اگر ہم بات کریں، آپ کے آرٹ کی بات کریں، عالمی سطح پر اس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کے یہ حالات کیوں ہو گئے؟ ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ موجود ہیں، اتنے زبردست آرٹسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، تمام چیزیں دنیا کی، کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ کیا صرف یہ اقتصادی مسائل ہیں یا کچھ اور بھی ریزنز ہیں؟ اقتصادی مسائل کے علاوہ جو حکومت کی کچھ پالیسیز ہیں، اگر حکومت تھوڑا سا انکریج کرے، تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں ہے، شاید انٹرسٹ نہیں ہے انہیں، وہ ایک تو فلم کو ایز این انڈسٹری کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ اگر حکومت جس طرح دوسری انڈسٹریز ہیں، فلم انڈسٹری بالکل فلم کو بھی اگر انڈسٹری شروع کنسیڈر کر لے اور ان کو سپورٹ کر دے، ان کو لون دے دے، بینک لون نہیں دیتا، دوسرے لون نہیں دیتے، تو اس وقت میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان از اے ہیون فار اے فلم میکر۔ فورن انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں سستی فلم شوٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے سبجیکٹ، مسئلہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، اس کے سبجیکٹس انٹرنیشنل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے،
इंटरनेशनल हो, यहाँ से तो पता नहीं यहाँ के थिएटर पैसे पूरे करेंगे भी या नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत पैसा कमाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर मतलब है कि यहाँ का भी जो इन्वेस्टर है, अगर वो सब्जेक्ट इस तरह के उठाए जो दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था देसी शेक्सपियर। अब शेक्सपियर पूरी दुनिया में देखा जाता है, और वो भी मेरा मतलब एक देसी आदमी, और वो जुनूनी जो शेक्सपियर का जुनूनी है, वो अगर उसको, जबकि शेक्सपियर की जो मशहूर है वो सबसे ज़्यादा अपनी ट्रेजेडीज़ की वजह से मशहूर है, अगर उसकी ट्रेजेडीज़ को कॉमेडी में लेके किया जाए, दैट्स व्हाट आई डिड, ठीक है, तो बहुत कुछ पूरी दुनिया में जा सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत अच्छा सबसे revenue। बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री हमें रेवेन्यू कितना वापस करेगी। तो अगर हम क्रॉस दी बॉर्डर देखें तो बॉलीवुड बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उनकी बहुत बड़ी एक आवाम, मतलब वो ऑडियंस बन चुकी है, मार्केट बहुत बड़ी बन गई। लेकिन इसके अलावा उनका बाहर की दुनिया में भी उनकी है मार्केट। लेकिन हम क्योंकि फोकस इंटरनेशनली नहीं कर रहे, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में चले और उसमें से पैसा निकाले। ठीक है, अब पैसा पूरा हो जाएगा वहाँ से भी, लेकिन आप दुनिया को देखें, आप अपने सब, द पीपल आर डाइंग कि दुनिया का कल्चर क्या है, उनके मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान तो फ्रंट लिस्ट पे होता है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या है, एंड दे आर क्यूरियस कि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के थिएटर, वहाँ की फिल्म, वो क्या है। लेकिन मुमताज़ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? 1950s की बात करें, 60s की बात करें, इवन 70s की बात करें, तो फिल्म इंडस्ट्री की हालत बड़ी अच्छी थी। वो एकदम से क्या हुआ, ये पलटा क्यों खा गया? वो हम ज़्यादा वो जो पंजाबी फिल्मों में चले गए, आपको समझ लगता है कि वो भी एक रीज़न थी? नहीं, देखें, अगर मैं पाकिस्तान के गोल्डन एरा की बात करूं ना, तो यानी कि दुनिया के बड़े जो सक्सेसफुल नावल है उसके ऊपर पाकिस्तान में फिल्में बनती थी। मेरे बोलते कि टेस, थॉमस हार्डी के नावल पे यहाँ पे फिल्म बनी, रोमियो जूलियट पे 1 नहीं 2 3 फिल्में बनी। यानी कि इस तरह के सब्जेक्ट अगर उठा के इनकॉर्पोरेट इनटू योर ओन कल्चर, ओन लैंग्वेज, वो अगर आप दुनिया को दिखाते हैं। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, 7 सन में है वहाँ पे 7 मूवी थिएटर जो फॉरेन फिल्में दिखाते हैं। ठीक है, और वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो फॉरेन फिल्म देखता है। वहाँ जापानी फिल्में लगती हैं, वहाँ पूरी दुनिया से आई हुई फिल्में लगती हैं, और दे आर टू गेन एक्सपीरियंस एज वेल। लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए भी देखते हैं, अपने नेशंस को जानने के लिए देखते हैं। हाँ, दुनिया के दूसरे कल्चर कैसे रहते हैं, कैसा रहन सहन है, ठीक है, वो भी। तो अगर ये हमारा जो फिल्म मेकर है, हमारा जो इन्वेस्टर है, अगर वो थोड़ा सा इधर फोकस करे और रह दे के, होता ये है कि यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है, वो जो घरों की जो उनके लिविंग रूम्स हैं, उसके अंदर एक फैशन चलता है, उस फैशन के गिर्द ही वो फिर फिल्म घूमना शुरू हो जाती है। मेरे मतलब कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले मार्क्सिज्म का शोर हुआ, तो वो जो अमीर लोग हैं उनके लिविंग रूम्स में मार्क्सिज्म की बात होती थी, खद्दर पहन के वो गरीब की बात करते थे। वो सिर्फ फैशन था, लेकिन किसी ने असल गरीब की बात नहीं की। और अगर उसी सिनेमा को रिवाइव किया जाए, सोशल रियलिज्म को रिवाइव किया जाए और उसको दुनिया में दिखाया जाए, और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनाई है सोशल रियलिज्म पे। मैं अगर रियाज शाहिद साहब की बात करूं, डायरेक्टर खलील कैसर की बात करूं, मैं अगर फैज़ अहमद फैज़ की फिल्म जागो वसवेरा की बात करूं जिसे लेनन अवार्ड मिल रहा है, मैं अगर खलील कैसर की क्लर्क की बात करूं, तो आर्ट फॉर्म में इतनी बड़ी बड़ी फिल्म पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की है। और इससे बड़ी कमर्शियल फिल्म जो है, एक फिल्म ब्राम स्टोकर के नावल पे यहाँ फिल्म बनी थी, जिंदा लाश। जिंदा लाश पाकिस्तान में इतनी नहीं चली, डब्बों में बंद हो गई। एक मेरे जैसा जनूनी उठा, लंदन से आया, उसने वो रील उठाई, ठीक है, राइट्स उसका पूरा वो रील खरीद ली, उसको डिजिटली रीमास्टर किया, अंग्रेजी के सबटाइटल लगाए, ही मेड फॉर्च्यून। इतनी फिल्म चल रही है वो पूरी दुनिया में। और मैं आपको यानी कि वसूख से कह सकता हूँ कि क्रिस्टोफर ली से के बराबर या उसे बेहतर रेहान ने एक्टिंग की है, जो वो ड्रैकुला बना।
यार वो इतनी कमाल फिल्म है, उसकी स्टोरी, उसकी एडेप्टेशन ब्राम स्टोकर के नाम। हम लोगों को शायद एक तरह की फिल्म्स ही चाहिए, जैसे आप भी बता रहे हैं कि एक तरह की हमारे, अगर हम ड्रामास की भी बात कर रहे हैं तो वही फिर ड्रामा एक्टर्स को हम फिल्मों में भी देख लेते हैं, वही ड्रामा के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं वो फिल्में डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जो टीवी कमर्शियल बना रहे हैं वो भी फिल्में बना रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इशू तो होता है। कहीं आप एक 30 सेकंड का कमर्शियल बना रहे हैं, एक आपको 2 घंटे की फिल्म बनानी है, तो वहाँ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मात खा रहा है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, बहुत। देखें, फिल्म की एक ग्रामर होती है, वो फिल्म की ग्रामर जो है वो जो है सीरियल में नहीं है। 13 एपिसोड का सीरियल जो है जी, वो उसमें नहीं है, या 30 सेकंड का जो एक टीवी कमर्शियल है उसको आप एक्सपैंड करके 1.5 घंटे की फिल्म, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो वो अगर अच्छा, मैं देखें पंजाबी सिनेमा या जो पंजाब का लॉलीवुड की जो फिल्में थी अब नहीं कामयाब, इतनी नहीं बन रही हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में ग्रामर सिनेमा की थी। टीवी सीरियल में सिनेमा की, और उसमें आप देख लेना कि 50s और 60s में जब टीवी आया तो टीवी का एक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ था जो बड़ी सिनेमा का जो था, मोहम्मद अली और वो वहाँ के थे। अभी तक मैं इसीलिए शान को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, शान साहब को, कि उन्होंने अपने वो रखा हुआ है कि यार मैं बड़ी स्क्रीन का एक्टर हूँ, मैं छोटी स्क्रीन पे आया मैं नाकाम हो जाऊंगा, और ही अंडरस्टैंड उसकी जो सेंसिटिविटी है स्क्रीन की और छोटी स्क्रीन की जो सेंसिटिविटी है वो इफेक्ट करती है। इवन मुमताज साहब, हम इंडिया में भी ये चीज़ देखते हैं, वहाँ के अगर हम खान्स की बात करें, दे नेवर कम बैक टू टीवी के ड्रामा करने के लिए वापस आए हों, कुछ शोज वो होस्ट करते हैं, लेकिन वो फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है, बहुत बड़ा गैप नजर आता है। अगर वही हीरो आप फिल्म में देखें, वही आप ड्रामे में देखें, आप उसको विजुअलाइज उस तरह से नहीं कर पाते। देखें ना, ये देखें, फिल्म का जो हीरो है आप पैसे देते हैं और उसको देखते हैं, टीवी सीरियल का जो हीरो है आप फ्री देखते हैं। अब वो कौन जो फ्री देख रहा है उस एक्टर को, उसको क्या पड़ेगा कि वो पैसे भर के उस हीरो को देखेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के कई और भी फिर यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो रही है। अच्छा, पाकिस्तानी थिएटर में भी हम देख रहे हैं काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। थिएटर आपको लगता है कि जैसे पहले थिएटर में काम होता था, पहले वहाँ पर एक्टिंग स्किल्स थे, अभी भी वैसे है या कोशिश कहीं है? देखें, सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद नदीम साहब, अजोका थिएटर कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन एक थिएटर है ना, मैं थिएटर करता हूँ बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में। अब मेरा एक बहुत बड़ा जो है ना वो शो बुक हुआ, 37 जो है ना उसकी परफॉर्मेंसेस बुक हैं, मैं ब्रॉडवे पे कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद मेरी कास्ट मुकम्मल हो चुकी है, सब कुछ है, रिहर्सल जाके शुरू करवा दूंगा, मई में मेरा शो हो रहा है। और थिएटर और अभी से रिहर्सल शुरू? हाँ, रिहर्सल जाते मैं शुरू कर दूंगा। मैंने कास्ट जो है ना लॉक करके आया था, मैं जब यहाँ आया था, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फिल्म पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि मेरी जो है ट्रेनिंग की जगह मेरी माँ जैसे कहते हैं ना कि जिसने मुझे सिखाया वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, क्या मेरे जो जुनून को जो एक सेटिस्फैक्शन है, पैशन जो है, ठीक है, उसको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलनी थी, तो मैंने फौरन आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और मैं अपना थिएटर वहीं स्टॉप करके तो मैं यहाँ पढ़ाने आ गया। तो थिएटर यहाँ बहुत पोटेंशियल है, नापा काम कर रहा है, यहाँ पे अजोका थिएटर काम कर रहा है, लेकिन कुछ उसके साथ जो दूसरे जो कमर्शियल थिएटर हैं उनका वो लेवल नहीं है। लेकिन आई ग्रू अप जब मास और ग्रास रूट में थिएटर था, इंटरवोव करता था, और मैं आई ग्रू अप विद दोस्त थिएटर, गामन, उस्ताद गामन, अनासन भट्टी, मंजूर झल्ला, बाली जट्टी, जिस पे मैं फिल्म करना चाह रहा हूँ, बाली जट्टी पे। यार ऐसा थिएटर देखे गए हैं वो। अब यही चीज़ जो है ना, मेरा जो अलमिया इस यहाँ का थिएटर और सिनेमा की नाकामी, सिनेमा और थिएटर अवाम से छीन लिया गया। अब थिएटर गरीब आदमी सिनेमा नहीं देख सकता, बिल्कुल, वो कहाँ 1700 रुपए का एक टिकट खरीद के इतने बड़े जो है वो प्लाजाज में जाके वो फिल्म देखेगा। पहले फिल्म 6 आने की और 12 आने की 3 रुपए में फिल्म देख लेता था। और तो और क्या, सारा दिन मजदूरी करने के बाद उसे एयर कंडीशन सिनेमा मिल जाता था, उसमें जाके थोड़ी फिल्म देखी, थोड़ी अपनी नींद ले ली, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ें अब उस रिक्शा ड्राइवर और वो जो टांगा चलाने वाला उससे छीन ली गई हैं। किसी तरह अगर उस ऑडियंस को वापस लाया जाए, ऑडियंस को नहीं, वो सिनेमा उसके लिए
اس کو کیا جائے۔ انٹرٹین کرنے کے لیے اگر آ جائے تو پھر دیکھنے سنما کیسے اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے ممتاز صاحب، لاسٹلی ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہے، پاکستانی سنیما کے لیے، پاکستانی جو نئے نوجوان فلم ساز ہیں ان کے لیے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں؟ سر بہت پوٹینشیل دیکھا میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھا رہا ہوں، ایک بچے میں اتنا پوٹینشیل ہے، وہ اب نیٹ فلکس دیکھتا ہے، انٹرنیشنل فلمیں دیکھتا ہے، اب یہاں بھی جو سنیما جو فلمیں لگ رہی ہیں وہ بھی ہالی ووڈ کی ہی لگ رہی ہیں صرف، وہ ہالی ووڈ کی فلم، یہاں کا آڈینس اب بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے، یہاں کے بچے بہت ٹرینڈ ہو گئے ہیں، وہ تو اب مجھے ایڈوائز دیتے ہیں اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ مجھے سر ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، اور مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت پوٹینشیل ہے، بس سبجیکٹ وہ لائیں جو پوری دنیا کو اٹریکٹ پوری دنیا کو کرے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے لیے جو ہے نا اپنی سٹوری اور وہ پوری دنیا کو کیٹر کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فلم ساز مصنف آرٹسٹ ممتاز حسین صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین سب سے پہلے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا جو وہ آڈینس ہے اس کو واپس سے ہم لائے جائیں، تھیٹرز میں لے کر آئیں، سنیماز میں لے کر آئیں، ان کے لیے وہ موویز دوبارہ سے بنائی جائیں، جس طرح سے ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان تمام ٹاپکس پر کام کیا جائے تو ورلڈ وائڈ دیکھے جا سکیں، صرف یہی نہیں کہ ہم اس کو فوکس کریں کہ پاکستان میں وہ بزنس کریں، بلکہ پوری دنیا میں دکھائیں پاکستان کے کلچر کو، پاکستانی فلمز کو دکھانے کے لیے ایک بھرپور موقع حکومت کو بھی ضرور دینا چاہیے، اور اس کو ایز اے انڈسٹری اس کو کلیم بھی کرنا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔